ورثہ اندر داخل ہوئی تو رانا بھابھی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ آج میشا کی بات پکی ہوئی تھی، اس وجہ سے آج اسے ٹریٹ لی گئی تھی۔ وہ رانا سے 11 بجے تک کا کہہ کے گئی تھی، مگر اب ٹائم خاصا اوپر جا چکا تھا۔ اسے رانا کے انداز جزبز کر رہے تھے، مگر وہ ازلی ڈھیٹ تھی، سو منہ پھلاتے ہوئے آگے آئی۔ وہ لوگ بھی تو ہیں جو گھر آتے ہیں تو ان کا استقبال مسکرا کے کیا جاتا ہے۔ اس نے ہینڈ بیگ صوفے پر اچھالتے ہوئے خود کو گھورتی رانا سے شکوہ کیا۔ آپ بھی تو کل ولید کی منگنی سے لیٹ آئی تھی، تو کیا میں نے آپ کو یوں گھورا تھا؟ وہ ان کی غیر معمولی سنجیدگی سے یوں ہی چڑ جاتی تھی۔ ویسے لوگوں کی ایک وہ قسم بھی ہے جو گھر میں آئیں تو گھر والے سہم جاتے ہیں۔ جب رانا کی نگاہ کا ارتکاز برقرار رہا تو ورثہ نے بات بدلتے ہوئے منہ بنایا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ آج زرش بھی آئی تھی۔ رانا کی سرسراتی آواز پر وہ انہی قدموں پر رکی۔ رانا بھابھی گھوم کے اس کے سامنے آئیں۔ ہم تو تمہیں کسی قابل ہی نہیں لگتی، مگر تمہیں ان شریف لوگوں کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ آخر کس قصور پر تم اپنے محسنوں کو عدالت تک لے جانا چاہتی ہو؟ ماں کو بھیجنے کے بجائے وہ خود آتا تو میں آپ لوگوں کے سامنے اسے اس کا قصور بتاتی۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑی۔ ماں کو اس نے نہیں بھیجا۔ زرش بی کو اس خبر کی بھنک کہیں اور سے ملی۔ سوچو، جب یہ خبر پھیلے گی تو لوگ ہمارے منہ پر تھو تھو کریں گے۔ وہ اس بات پر شل ہوئی، یعنی ہر بار لوگ انہی کا منہ نوچا کریں گے؟ مجھے تم سے اس نادانی کی توقع نہیں تھی۔ تم نے کون سا یہاں عمر قید کاٹنی تھی، اور اس نے تمہیں کون سے زندان میں ڈالا ہوا ہے؟ یہاں عمر قید ہی کاٹنی تھی بھابھی، اس لیے کیس کرنا پڑا کہ وہ مجھے شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ 2 قدم آگے کو ہو کر پھنکار کے بولی۔ اس کا لہجہ زیادہ سرد تھا یا اس کی آنکھیں؟ رانا ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ مالک صاحب کے بعد اس فیملی کے کسی فرد کے لیے ورثہ کے پاس کچھ بچا تھا تو وہ زرش بی کا احترام اور لحاظ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کل کی پوری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد وہ اپنے ارادوں کے متعلق انہیں صاف آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ بنگلے میں زرش بی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ نہ دامت تھی نہ ملال تھا، مگر زرش بھی سمجھ رہی تھی کہ اس کے چہرے پر ایک فیصلہ بول رہا تھا، جیسے قسام کے بعد آج وہ اس گھر کی مالکہ کو بھی کیسری پھول واپس کرنے آئی ہو۔ اسے بات کرنے کی جلدی تھی، مگر انتظار کا دورانیہ بڑھ رہا تھا۔ اس وقت وہاں ایک مہمان خاتون موجود تھی جو گفتگو کا سلسلہ ٹوٹنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں تو یہاں خوش تھی، اور شکارگاہ تو جسے میرے خوابوں کا نگر تھا، مگر آپ تو جانتی ہیں کہ میرے شوہر پر کینیڈا جانے کا بھوت سوار تھا۔ لیکن سچ کہوں تو مجھے اپنے اس پرائے ملک میں بھی دیوان صاحب کی شکارگاہ جیسی خوبصورتی کہیں نظر نہ آئی۔ ان خاتون کی گفتگو کا سلسلہ ولید کی آمد سے ٹوٹا۔ وہ آگے آیا تو ورثہ پر نگاہ پڑتے ہی اس کے چہرے نے رنگ بدلا۔ وہ ان مہمان خاتون سے مل کر جس طرح ان کا حال احوال پوچھ رہا تھا تو صاف ظاہر تھا کہ وہ وہاں انہی سے ملنے آیا ہے۔ منگنی بہت مبارک ہو ولید میاں، مگر سچ کہوں مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر تمہارا رشتہ اپنے خاندان میں طے ہوتا۔ وہ محبت اور شکوے سے لبریز آواز میں بولی۔ ورثہ اب زرش بی سے اجازت لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہاں میرا رشتہ طے ہوا ہے وہ بھی بڑا نامور خاندان ہے۔ افسوس آپ نے میری منگنی کا فنکشن مس کر دیا، ورنہ آپ دیکھتی کہ جب ہم عزت دار اور خاندانی لوگوں میں رشتے طے کرتے ہیں تو کسی دیوار پر تصویر ٹانگ کر نہیں کرتے، بلکہ پروٹوکول کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کرتے ہیں۔ سٹنگ ایریا کے کوریڈور سے آگے بڑھتے قسام نے اس بات پر ورثہ کو ایک جھٹکے سے رکتے دیکھا۔ وہ ایک تکلیف کے عالم میں رکی تھی، جیسے اس کی پشت پر کسی نے بھاری پتھر سے وار کیا تھا۔ لوک داستان جیسی شہرت رکھتی اس تصویر میں اگر وہ لڑکی سچی تھی تو اس لمحے وہ زمین میں گڑ کر مر گئی تھی۔ میں وہاں اس مہمان کی موجودگی کا لحاظ کر گیا، ورنہ تمہاری اس بکواس پر تمہارا منہ توڑ دیتا۔ وہ ولید کے پیچھے ہی چھوٹے پورشن میں آیا تھا۔ وہ جس طرح خونی نگاہوں کے ساتھ ولید کی طرف لپکا تو فاخرہ اڑتے حواسوں کے ساتھ بیچ میں آئی۔ جانتا ہوں کہ تم اس لڑکی کے لیے ہم سب کو جان سے بھی مار سکتے ہو، مگر قسام مالک ایک بات یاد رکھنا، تم دیوان فیملی کے ولی عہد ہو جو ہمارے علاقے کے 50 قبیلوں کی تقدیر کے فیصلے کرنے کا حق رکھتا ہے۔
ہمارا خاندان تمہیں اس سے شادی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پہلے وہ تم سے جواب مانگیں گے۔ ہمایوں کون تھا؟ اس کی بیک کیا تھی؟ وہ کس وجہ سے قبیلہ بدر ہوئے تھے؟ ولید مسکرایا۔ شادی میرا ذاتی معاملہ ہے، لہٰذا کسی کو گڑے مردے اکھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فاخرہ جو زرشبی کو کال کرنے کے بعد ان کی گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ ایک دم ان کے قریب آئی اور قسام کی طرف دیکھا۔ لیکن ہمارا خاندان گڑے مردے اکھاڑے گا، کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے، رشتہ طے ہوتے وقت لڑکی کے خاندان کے گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں۔ فاخرہ کے طنزیہ لہجے میں ایک کھلم کھلا تنفر تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ کئی سالوں سے وہ لڑکی ان کے چین و سکون کے لیے دیمک ثابت ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو قبیلوں کے فیصلے کرتے ہوئے انہیں اعلیٰ ظرفی کا درس دیتا، تو کیا وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ان فرسودہ رسم و رواج کی نظر کر سکتا تھا؟ وہ لاپرواہی سے دروازے کی جانب مڑا تو ہلکا سا گڑبڑایا کہ سامنے زرشبی کھڑی تھی۔ حسب عادت اسپاٹ تاثر کے ساتھ بیٹے کو نظر انداز کرتی ہوئی وہ فاخرہ کی طرف آئیں۔ اس نے بہن کو ملامتی نگاہ سے دیکھا۔ تم لوگوں کو کسی کے ماضی میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ورثہ اس گھر سے اپنا ماضی اور حال سمیٹ کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ گو اس لمحے ان کا بیٹا پتھرا کے رہ گیا تھا یا کانچ کی طرح ٹوٹا تھا، مگر اس لمحے زرشبی کی مضبوط آواز نے ورثہ کو اس سارے تماشے سے نکال کر معتبر کر دیا تھا۔